شفاعت اگر رسول کے وسیلے سے کل قیامت میں چاہیے تو آج ہی توبہ کر دو اور اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ کہ اللہ میں نے تیرے محبوب کے صدیق کی صداقت کا وسیلہ مانگا ہے، مولا مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ وہ صدیق جسے زمانہ جاہلیت میں بھی پسند نہ تھا، زمانہ جاہلیت میں عربوں کا تو یہ شوق تھا، دو چیزوں کا شوق زمانہ جاہلیت میں، ایک شراب کا، دوسرا شباب کا، یعنی عورتوں کا۔ یہ جو زمانہ جاہلیت میں، اور اسلام نے ان دونوں کا خاتمہ فرمایا، ان دونوں کا خاتمہ فرمایا، دونوں کا خاتمہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانے کے بعد اب لوگ، ابھی ابتدائی دور تھا، لوگوں کو پھر سے شوق جاگا، اس میں ابلیس یہودی علماء بن کر کے، مسلمان بن کر کے لوگوں میں گھستے چلے گئے، لوگوں میں اس طریقے سے گھسے کہ اب لوگوں کے درمیان نفاق پیدا کرنا شروع کر دیا، اتنا نفاق پیدا کیا کہ اب لوگ بدظن ہونے لگے۔ صرف اور صرف چند قبیلے، 3-4 قبیلوں کے علاوہ تقریباً 50 قبائل ارتداد کے شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال حکومت فرمائی ہے، 2.25 سال، دھیان رکھیں گے 2 سال 3 ماہ کے قریب آپ کی حکومت رہی ہے۔ ان 2.25 سالوں کے اندر آپ نے ان تمام قبائل کے فتنوں کی سرکوبی فرمائی ہے، جتنے ارتداد کے شکار ہو چلے تھے انہیں اسلام کی طرف دوبارہ لایا گیا، اور جو نائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کے شکار ہوئے، آپ کے سپاہی کی جلال کے شکار ہوئے، سب کا خاتمہ ہوا۔ یہ لوگ جو ارتداد میں مبتلا تھے، فتنوں میں مبتلا تھے، یہاں ان کا خاتمہ ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اولیات امیر المومنین میں ہے، سب سے اول امیر المومنین ہے جس نے ان فتنوں کی سرکوبی فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال تقریباً 18 یا 19 جمادی الاول، دھیان رکھیں گے 18 یا 19 جمادی الاول 13 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ حضور نے جسے شہید کہا وہ شہید ہوئے، جسے صدیق کہا وہ صدیق ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک پہاڑ پہ تھے، تذکرہ ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ بات کر رہے تھے، تو پہاڑ آپ کے خوف سے، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی سرشاری میں ہلنے لگا۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، سب نہ سمجھ سکتے ہیں، سب نہ جان سکتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تم پر 2 شہید ایک صدیق سوار ہے، تم پر 2 شہید ایک صدیق سوار ہے۔ حضور کے فرمان کو ملاحظہ کرے اور اس کے بعد کی تاریخ کو ملاحظہ کرے۔ صدیق میں حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے وصال فرمایا، جن کی شہادت نہ ہوئی وہ صدیق ہی رہے، ان کی شہادت نہ ہوئی، یہ طبعی موت سے آپ کا وصال ہوا۔ لیکن ایک دوسری شخصیت جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، وہ شہید ہوئے حالت نماز میں۔ تیسری جو ذات تھی وہ سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ حضور کا فرمان پہلے ہی سے تھا، کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے، کہا کہ کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال، جو بعض روایت میں 18، 19 اور 22 جمادی الاول کا ہے، لیکن اتفاق ہے کہ 13 ہجری میں 2 سال 3 مہینے کے آس پاس آپ کی حکومت
حکومت رہی اور پھر آپ کا وصال ہوا، اب دور آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب بیمار ہوئے تو آپ نے چند جو اکابر صحابہ کرام تھے انہیں بلایا، تو خلافت کے تعلق سے مشورہ لیا، اپنا نائب بنانے کے تعلق سے، اپنا جانشی بنانے کے تعلق سے مشورہ لیا کہ بتاؤ تمہیں عمر کیسا ہے، بتاؤ تمہیں عمر کیسا ہے، غور تو کرو۔ کسی نے کہا بہت جلالی ہے، بہت جلال ہے ان کے پاس، وہ اگر خلیفہ بنیں گے تو لوگ ان کے دہشت سے کوئی انتظام بھی نہیں کر پائیں گے، لوگ ان کے دہشت سے پھر مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیں گے، لوگ ان کے خوف سے مدینہ شہر کو چھوڑ دیں گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت تو دیکھو، اور آپ کا انداز سیاست تو دیکھو، آپ کی فہم و فراست تو دیکھو، کیا آپ فرماتے ہیں کہ تم نے عمر کو صرف جلال میں دیکھا ہے، عمر کا جمال نہیں دیکھا ہے، عمر کا جلال دیکھا ہے تو عمر کا جمال بھی ملاحظہ کرو کہ دیکھو جب تمہارا ابو بکر صدیق جب جلال میں ہوتا تھا تو عمر جمال میں ہوتے تھے، اور جب عمر جلال میں ہوتے تھے تو ابو بکر جمال میں۔ یہ حضرت ابوبکر کی فہم و فراست تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ جلال میں ہوتے، ابوبکر جمال میں، ابوبکر جلال میں تو عمر جمال میں ہوا کرتا۔ تو دیکھو تمہارے نزدیک میں تمہارے لیے سب سے بہتر شخص کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب سے بہتر شخص کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، بالاتفاق صحابہ کرام کی اتفاق پر آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، نامزد کیا گیا 13 ہجری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اب فتنہ ارتداد بھی ختم ہو چلا تھا، مانعین زکوٰۃ کا دور بھی، جو فتنوں کا دور تھا وہ بھی ختم ہو چلا تھا۔ اب یہ سنہرا دور اسلام کا دور تھا، یہ سنہرا دور اسلام کی ترقی کا دور تھا، اسلام کے عروج کا دور تھا، اسلام کی سربلندی کا دور تھا، اسلام کی بلندی کا دور تھا، اسلام کے بڑھنے کا دور تھا، اسلام کے پھیلنے کا دور تھا۔ تقریباً 10 سالوں کی حکومت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہے۔ اب یہ سرحد جو کل تک صرف اور صرف حجاز مقدس میں جس کی سرحد تھی، اب وہ نکل کر کے ایران کو بھی فتح کر رہا ہے، وہ نکل کر کے ملک شام کو بھی فتح کر رہا ہے، وہ نکل کر کے ملک فلسطین کو بھی فتح کر رہا ہے۔ وہ کبھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مصر کی سرزمین کو بھی فتح کر رہا ہے۔ وہ مصر کی سرزمین جسے بھول بھلیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ مصر کی سرزمین جسے فرعونہ کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ مصر کی سرزمین جسے فرعون کی دھرتی کہا جاتا ہے، اسے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور عمرو بن عاص کی سپہ سالاری میں اسے فتح کر لیا گیا۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر اور پوری دنیا تاریخ کے اندر، اگر آج پوری دنیا میں جو پولیس کا سسٹم قائم ہے، جو فوج کا سسٹم قائم ہے، یہ کسی اور نے نہیں دیا، حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے جگہ جگہ پہ جو پولیس چوکی کا سسٹم ہے یہ پہلے نہ تھا، یہ حضرت عمر کا قائم کرتا ہے، جو آج پوری دنیا میں ہے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو، اگر جگہ جگہ پہ پولیس کی چوکی قائم ہے تو یہ دین حضرت عمر فاروق کی ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں جو روشنی کا انتظام ہوا وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ تاریخ نوٹ کرتے رہیں گے۔ اور کون ہے روشنی کرنے والے؟ پہلے یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد بجھا دیا جاتا تھا، لیکن باضابطہ مسجد میں روشنی کرنے کا انتظام۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ آؤ دلیل دیتے ہیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ہے، صبح کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آپ بیدار کرتے ہوئے، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں اٹھ جاؤ چلو مسجد کی طرف نماز کے لیے۔ دیکھا کہ مسجد میں روشنی ہے، حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں، دیکھا روشنی ہے، کہا روشنی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دل سے ایک بار خوشی سے دعا نکلی، اے اللہ جس نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے تو اسے بھی روشن کر، جس نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے تو اسے بھی روشن کر دے۔ پتہ چلاتے چلاتے کس نے روشنی کی
کس نے روشنی کا انتظام کیا؟ پہنچتے پہنچتے تحقیق وہاں پہنچی جسے شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر کہتے ہیں، داماد پیغمبر کہتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے روشنی کا انتظام۔ یہ دور حضرت عمر کا دور تھا جس میں مولا کائنات نے انتظام کیا، اور حضرت عمر کا خوشی سے آپ کے دل سے دعا نکلی ہے، اللہ جس نے تیرے گھر کو روشن رکھا تو اسے بھی روشن کر۔ یہ دعا ہے، دیکھیں تو صحیح، یہ اولیات عمر میں سے ہے۔ آج جو ہم اپنی مسجد پہ قمقمے لگاتے ہیں یہ صدقہ ہے تو یہ حضرت عمر فاروق کے دور کا صدقہ ہے اور مولا کائنات کے ہاتھوں سے روشنی کرنے کا صدقہ۔ حضرت عمر فاروق کا دور رہا، 10 سالوں کی خلافت رہی، 22,50,000 30 مربع میل کے آس پاس آپ کی حکمرانی رہی۔ اس میں ملک شام ہے، ایران ہے، قادسیہ ہے، حجاز مقدس ہے، نجد ہے، یمن ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، اور صحرائے افریقہ کے قریب تک، یہ تمام کی تمام سرحدیں، ایشیائے کوچک تک، چین کی سرحد کے قریب تک، اور ادھر نیشاپور کے قریب تک۔ نیشاپور یہ افغانستان کے قریب میں ہے، اور ملک ایران، یہ تمام کی تمام سرحدیں ایک ملت کے دائرے میں، ایک حکمران کے دائرے میں۔ اور حکمران خلیفہ وقت بھی کیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المقدس فتح کیا گیا، مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین کو فتح کیا گیا، تو اس وقت حکم ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر عہد نامہ نہیں لکھوں گا، ایسے ہی آپ کو یروشلم کی بیت المقدس کی چابی نہیں دوں گا، بلکہ آپ اپنے خلیفہ کو بلوائیے، خلیفہ کو خط لکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے جو عیسائی پادری لوگ ہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہارا خلیفہ نہ آ جائے تب تک بیت المقدس کی چابی حوالے نہ کی جائے گی، عہد نامہ نہیں لکھا جائے گا، وعدہ نامہ نہیں لکھا جائے گا۔ حضرت عمر تک خبر پہنچی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے جس کے ساتھ نہ کوئی فوج ہے، نہ آباد و انصار ہے، نہ اسلحہ ہے، کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو ایک اونٹ ہے جس کے ساتھ ایک غلام ہے، تنہا عمر فاروق ہے۔ اور عمر فاروق کی خاکساری کی کیفیت تو دیکھیے، خاکساری کا عالم تو دیکھیے۔ حکمرانی کرنا سیکھنا ہے تو سیکھ ہمارے عمر سے سیکھ، حکمرانی کرنا ہے تو سیکھ ہمارے ابو بکر صدیق سے سیکھ، حکمرانی سیکھنی ہے تو عمر کی حکمرانی سے سیکھو۔ عمر مدینہ سے نکلے ہیں، تھوڑی دور آپ سفر کر رہے ہیں اونٹ پہ سوار ہو کر کے، غلام اس کی نکیل پکڑ کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا غلام اس پہ سوار ہوتا ہے، آپ نکیل پکڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وقت کا خلیفہ ہے، یہ وقت کا امیر المومنین ہے، یہ وقت کا خلیفہ الرسول ہے، جس کی ہیبت سے کسریٰ کے شہنشاہی کانپ گئی، جس کی ہیبت سے، جس کے خوف سے ایران کے کنگورے گرنے لگے، ایران کا تخت ہل گیا، جس کے خوف و دہشت سے قیصر کانپ اٹھا، جس کے خوف و دہشت سے ہرقل زمین دوز ہو گیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ جس سے پوری دنیا خوف کر رہی تھی، وہ آج سوار ہے تو کبھی اس کا غلام سوار ہوتا ہے، اونٹ نکیل پکڑ کے خود حضرت عمر چلتے ہیں، اور کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں تو آپ کا غلام سالم آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے کی طرف بڑھتا ہے، اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ راستے میں پہنچتے پہنچتے ایک ایسا مقام آیا ہے کہ ایک بڑھیا نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو، کس طرف سے آ رہے ہو، کیا مدینے سے آ رہے ہو، کیا مدینے کی وادی سے آ رہے ہو، کیا تم نے عمر کو دیکھا ہے، کیا تم نے امیر المومنین کا نام سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بی بی بتائیے تو صحیح کیا ماجرا ہے، بی بی بتائیے تو صحیح، اے خاتون بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیوں عمر کو تلاش رہے ہو، عمر کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا عمر نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، کیا عمر نے تیرے ساتھ عدل نہیں کیا ہے، کیا عمر نے تیرے ساتھ کوئی انصاف کا معاملہ نہیں کیا ہے؟ کہا کہ عمر نے میرے ساتھ تو انصاف کیا یا نہیں کیا، لیکن ملت کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ عمر سے میں بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عمر کو
مجھ جیسے بوڑھی کی خبر ہے بھی یا نہیں ہے؟ محبت سے بول لے سبحان اللہ۔ عمر کو میں عمر سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، باختلاف روایت میں عمر سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھ جیسے ضعیفہ کی خبر ہے بھی یا نہیں، مجھ جیسے بوڑھی کی خبر ہے بھی یا نہیں؟ اس وقت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنے اور مچل جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر مدینے میں ہو اور دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر بھی اس کا رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عمر اس کا بھی حساب دے گا۔ انسان تو انسان، کتا اور بکری کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ کوئی بکری یا کتا بھی پیاسا رہ جائے تو عمر کو بھی اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سفر جاری رہا، بیت المقدس کے قریب پہنچے، مسجد اقصی کے قریب پہنچے، قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو تھوڑی دور پر اب حضرت عمر کی باری ختم ہو گئی تھی۔ اپنے غلام سالم سے کہا کہ سالم اب تمہاری باری ہے، دیکھو اب ہم قریب منزل کے پہنچنے والے ہیں۔ سالم نے کہا کہ یا حضور، اے آقا، میں اپنی طرف سے اپنا حق آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں تو زبردستی حق مانگ لیا ہے نا، زبردستی حق مانگ لیا جاتا ہے، لیکن ان کا عدل تو دیکھو، ان کا انصاف تو دیکھو۔ سالم نے کیا کہا تھا غلام نے؟ غلام بھی کس کا غلام تھا؟ حضرت عمر کا غلام تھا۔ ہم تو صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، غلام بننا ہے تو حضرت سالم جیسا بنو۔ کیا کہتے ہیں؟ اے خلیفہ وقت، اے آقا، میں اپنی طرف سے آپ کو اپنی باری عطا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، تحفے کے طور پر قبول کر لیجیے۔ حضرت عمر نے کہا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، مدینے سے برابر برابر سفر ہوا ہے، منزل پہنچنے تک برابر سفر، منزل پہنچنے تک برابر سفر ہوگا۔ حضرت عمر کا حکم تھا، لیکن وہاں پر ہیبت اور جلال کی بات نہ تھی، خوف کی بات نہ تھی، محبت کی بات تھی، عشق کی بات تھی، مرحمت کی بات تھی، اخوت کی بات تھی۔ سالم سے کہا تم سوار ہو جاؤ، سالم سوار ہو گئے۔ جب مسجد اقصی کے قلعے کے قریب پہنچے تو جن مسلمان سپاہیوں نے نہیں دیکھا تھا وہ خوشیوں میں جھومنے لگے، خلیفہ وقت آ رہے ہیں، خلیفہ وقت آ رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے جانا تھا وہ تو جان رہے ہیں، جن لوگوں نے نہ دیکھا تھا خلیفہ وقت کو، بڑی مدت تک دوسرے ملک میں جنگ کی حالت میں رہے، نہ پہچانا تھا، نہ جانا تھا، اس لیے نہیں پہچانتے تھے کہ کون خلیفہ وقت ہے۔ وہ جو اونٹ کی کجارے پہ سوار ہے وہ خلیفہ وقت ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، نہ جانتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں میں تھوڑی دیر کے لیے مایوسی چھائی کہ اللہ اکبر، اپنا خلیفہ اور اس طریقے سے حبشی غلام کی شکل والا اپنا خلیفہ، اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح۔ لیکن جن جاننے والوں نے، اب لوگوں میں دھیرے دھیرے جب باتیں ہونا شروع ہو گئی تو جن جاننے والوں نے کہا، جو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی انتظار کرو، خلیفہ وقت کی سواری ابھی دور ہے، جب قریب آ جائے، قریب آ جائے تو تم پہچان لینا۔ وقت قریب آیا، منزل قریب آئی، خلیفہ وقت اپنے جگہ پہ پہنچے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور دیگر صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ جن لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تھا، عمر کے جمال کو بھی دیکھا تھا، عمر کے جلال کو بھی دیکھا تھا، حضرت عمر کو پہچان لیا۔ خلیفہ وقت کو السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ نے سلام کیا۔ لوگوں نے کہا وہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ سوار تو وہ ہو کے آ رہا ہے اور پکڑے ہوئے اسے سلام کر رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے، انصاف حضرت عمر کا۔ ایسے ہی اسلام پھالا پھولا نہیں ہے، بلکہ انصاف اور عدل کی بنیاد پر پھالا پھولا، عدل کی بنیاد پر۔ جب امیر المومنین پہنچے تو دھیان رہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجدیں توڑنے دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کو توڑنے کی عادت مسلمانوں کی ہے۔ سبق لو حضرت عمر سے۔ اس وقت کے دور میں بیت المقدس کے دائرے میں قلعے کے اندر جتنے بھی دوسری عبادت گاہیں تھی، باضابطہ اس پر عہد نامہ لکھا گیا
کہ مسجد اقصی کو یہ لوگ خالی کر دیں گے اور ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنے بھی چرچ ہیں، گرجا گھر ہیں، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ محبت سے بول لے سبحان اللہ۔ یہ اپنے عمر کے عدل کی بات ہے، اپنے عمر کے انصاف کی بات ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جیسے ہے، جس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے رہنے دیا جائے، اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو مکمل اپنے مذہب کے مطابق عبادت گزاری کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے معاہدے میں لکھا، اور حضرت عمر نے جب معاہدہ لکھ دیا، دونوں طرف سے دستخط ہو گئے، تو دستخط ہونے کے بعد اب چابی آپ کے حوالے کر دی گئی۔ جانو کہ مسجد اقصی کو کس کے حوالے کیا گیا؟ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ مسجد اقصی کی چابی سب سے پہلے کس کے حوالے کی گئی، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ذرا زور سے بول لیجئے۔ بیچ والے نہیں بول رہے، اندر ہی بول رہے، سب لوگ بولے ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کون؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ کون ہے؟ دوسرے خلیفہ، یہ حضرت عمر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک گوشہ اٹھایا، آپ کی خلافت کا ایک گوشہ اٹھایا، اور ہمارا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ درود شریف پڑھیں محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بات موضوع جو ہے فتنے کی سرکوبی، اسلام میں فتنے کی سرکوبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑی کوشش کی گئی فتنے اٹھانے کی، لیکن آپ کا ہیبت ایسا تھا، آپ کا جلال ایسا تھا کہ 10 سالوں کی اس مدت میں کسی فتنے نے جنم لینے کی سوچی بھی نہیں۔ اور یہ بڑا شاندار خلافت کا دور رہا۔ کبھی 22.5 لاکھ، 22,50,000، 30 میل، 22 لاکھ مربع میل بولتے ہیں۔ وکیپیڈیا کی دلیل کے مطابق 22,50,000، 30 میل کے آس پاس۔ آج کے دور میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو تقریباً 45 ممالک بنتے ہیں۔ 45 ممالک پر تنہا حکمرانی فرماتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن خشیت الہی کا یہ ہے کہ روتے تھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تو پاؤں آپ کے کانپ جاتے۔ وہ عمر جس کے خوف سے قیصر و کسریٰ کانپ جائے، لیکن رب کی بارگاہ میں آئے تو آپ کے پاؤں کانپ جائے۔ اور خشیت الہی کا یہ عالم کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے۔ تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کے خوف میں اتنا روتے، خشیت الہی سے اتنا روئے کہ آپ کے دونوں آنکھوں کے سامنے گالوں پہ سیاہ دھبے پڑ چکے تھے آنسوؤں کے سیلاب کی وجہ سے روزانہ۔ اور اس خلیفہ وقت کا بستر کیا؟ تکیہ بستر ہے، کھجوروں کی چھال اور اینٹ کا تکیہ، پتھر کا تکیہ۔ اللہ اللہ، نرم و گداز بستر پہ سونے والوں، کبھی اس کھجوروں کے چھال والے تکیے پر سو کر دیکھو، کبھی اپنے سرہانے کے اندر کبھی اینٹ اور پتھر رکھ کر کے دیکھو، اور سمجھو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا، ایسے نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خشیت الہی پر اور آپ کے سخاوت اور آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے واقعات میں سے ایک اور گوشہ اٹھاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے خاص آدمی سے پوچھا تھا کہ روزانہ حضرت ابوبکر صدیق کہیں سفر کیا کرتے تھے؟ کہاں؟ ہاں روزانہ جایا کرتے تھے۔ کس جگہ جاتے تھے؟ تو ایک مدینہ شہر سے باہر ایک جھوپڑی کے تعلق سے پتہ بتایا گیا۔ سخاوت کو دیکھو اور خدمت گزاری کو دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا پتہ، اور جھوپڑی کے اندر پہنچے، ایک نابینا معذور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آواز کی آہٹ ملی تو معذور شخص نے کہا، آج آئے ہو؟ 3 دن ہو گئے تمہیں، توجہ دینا، 3 دن ہو گئے تمہیں، آج آئے ہو، کہاں تھے اتنے دنوں سے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. کہا کہ اے بابا، آپ جس آدمی کا انتظار کر رہے ہیں وہ اب لوٹ کے نہیں آنے والا ہے. کہا وہ کون تھا اور تم کون؟ کہا بس مجھے اپنا خادم سمجھ لے، خدمت کرنے والا سمجھ لے. اور جو شخص تھا نا وہ بڑا شخص تھا، جو شخص تھا وہ بڑا بلند شخص تھا، بلند مرتبہ تھا. لیکن خدمت کا یہ عالم کہ عمر ہر چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اے عمر، تیرے ماں باپ اس ابو بکر صدیق کے قربان کہ ابو بکر صدیق یہاں بھی تم سے سبقت لے گیا. مال خرچ کرنے کی باری آئی، وہ واقعہ آپ کے اندر مشہور ہوگا، جانتے ہی ہوں گے کہ سب کچھ لے آیا حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت عمر گھر کی آدھی دولت لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ لے آئے. یہاں حضرت عمر کا عشق بول اٹھا کہ اے ابو بکر، میں ہمیشہ کوشش میں رہا کہ کسی دن ایک پل کے لیے ہی صحیح آپ سے سبقت لے جاؤں، لیکن خدمت میں بھی آپ سبقت. اور اس شخص سے بتایا کہ اے بابا جان، وہ شخص جو تمہاری خدمت کے لیے روزانہ آیا کرتا تھا، 3 دن ہو گئے ہیں اسے اس دنیا سے. اللہ اللہ، 3 دن ہو گئے رخصت میں. اب سے تو مجھے اپنا خادم سمجھ لے، تو مجھے اپنا خادم سمجھ لے. یہ خدمت عمر ہے، وہ عمر جس کے آقا پہ شہدہ سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر کا دور بڑا سنہرا دور تھا. وقت آیا، یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے. تاریخ نوٹ کر لیجئے گا. 28 ذی الحجہ بعض روایتوں میں ہے 28 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا. کب؟ 28 ذی الحجہ 22 ہجری میں. لیکن وصال آپ کا کب ہوتا ہے؟ 1 محرم الحرام 23 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے. شہادت آپ کی ہوتی ہے. آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا حالت نماز کے اندر. حالت نماز کے اندر ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور زخم اتنے کاری ضرب تھے، اتنے گہرے زخم تھے کہ اس کی تاب نہ لا سکے. جانے آخری سے روح آپ کے قفص منصوری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر کا دور سنہرا دور تھا. وہ دور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا. میں 2-4 منٹ اور بات کر کے اپنی بات پوری کر دوں. محبت سے ذرا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی کا دور آیا. وہ عثمان غنی جو حلم و حیا کے پیکر، حلم و حیا کے پیکر، ذوالنورین مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں کے شوہر اب کہے جاتے ہیں، 2 نور والوں کے شوہر ذوالنورین حضرت عثمان غنی، جامع القرآن، کامل ایمان، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. اور حضرت عمر کا نمبر جو ہے وہ 40واں نمبر سب مشہور ہے. حضرت ابو بکر یہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور سخاوت کا یہ حال کہ ہر جگہ پر ڈیرے روما اور کئی ایسے بیت ہیں جو کنواں ہیں، آپ نے یہودیوں سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اپنی تمام کے تمام تر جائیدادیں، تمام کے تمام تر دولتیں آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دی. آپ کی تقریباً حکومت 12 سال کی رہی ہے. 12 سال کی رہی ہے. 6 سالوں تک آپ کی حکومت کا دور انتہائی عادلانہ مشفقانہ چلا ہے. علم و حیا کے اس پیکر نے مکمل 12 سال حکمرانی کی. لیکن آگے کیا ہے؟ وہ 6 سالوں کے بعد جو نئے فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے، جو بلوائی فتنہ جسے کہا جاتا ہے. دھیان رکھیے گا، حضرت عثمان کے دور میں بلوائی فتنہ
وہاں سے شروع ہوا، وہ کوئی اور نہیں فرقہ بلوائی ہے۔ 6 سالوں کا دور انتہائی عادلانہ۔ حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور میں جو ملک فتح ہوئے وہ صحرائے افریقہ فتح ہوا، اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ سوڈان کے قریب تک پہنچا۔ اب یہ اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی وسعت جو ہے، اب یہاں سے نکل کر کے حضرت عمر کے اولیات میں آپ پہلے اسلامی حکمران ہیں جنہوں نے سمندری جہاز فوج کے لیے تعمیر کیا تھا۔ پہلے تاریخ نوٹ کیجیے گا کہ پہلے آپ شخص ہیں جس کے دور میں بحری بیڑا تیار کیا گیا، سمندری جہاز جو فوج کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پہلے اسلامی حکمران جن کے دور میں تیار کیا گیا۔ اور ان 6 سالوں کے اندر یہ تو جو پہلے سے حکمرانی آپ کے دائرے میں تھی وہ تھی ہی، اس کے علاوہ صحرائے افریقہ اور چین کی سرحد تک آپ کی حکمرانی پہنچ گئی، ایشیائے کوچک تک پہنچی، اور پھر وہاں سے نکل کر کے قسطنطنیہ کے قریب تک پہنچنے لگی۔ قسطنطنیہ کے قریب تک جو آج کا استنبول ہے، اس کے قریب تک پہنچنے لگی۔ پھر یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلا واقعہ آگے جو نیا بنوائی فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت ہمیں جو گفتگو جو کرنی ہے وہ حق اور باطل، فتنہ اور فتنے کی سرکوبی کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے۔ تو ہم پھر انشاءاللہ آج تھوڑا ذہن بھی منتشر تھا، کتاب بھی بر وقت ہم مکمل طریقے سے نہ دیکھ سکے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم مکمل آپ کی شکم سیری نہ کر سکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کمی رہ گئی ہو، اگر کہیں آپ کو دلائل میں کمی نظر آ رہی ہو آپ بلا جھجک آج ہی بتا دیجئے گا، تاکہ ہم کل اسے بالخصوص بتا دیں۔ اس لیے کہ آج ہم مکمل تاریخ تو بیان کیے ہیں، لیکن تاریخ کے ساتھ ڈیٹ اور سن پر ہم زیادہ بات نہیں اس لیے کر پائے ہیں کہ آج میں نے جو تازہ جو دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے، جو 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے دیکھی ہوئی بات ہے، اس میں اور آج میں دیکھے جانے میں فرق ہے۔ دعا کیجئے میرے لیے، جس پریشانی میں ہم اور ہمارے گھر والے ملوث ہیں اس کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ کریم اس محفل پاک کی برکت سے، حسنین کریمین کے صدقے اس بچی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت پائندہ باد۔ آئیے